الرحمن الرحیم دورہ صرف و نحو کے اندر آج ہم سورہ فاتحہ کی نحوی ترکیب وہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے دو سبقوں کے اندر سورہ فاتحہ اس کی صرفی تحقیق کی گئی، اس کے صیغوں کی تحقیق کی گئی۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نحو کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کی نحوی ترکیب مختصر کرتے ہیں۔ ایک ترکیب ہوتی ہے زنجیری ترکیب، تو دوسری ترکیب ہوتی ہے سادہ ترکیب۔ تو ہم یہاں پر سادہ ترکیب کر رہے ہیں، زنجیری ترکیب نہیں کر رہے ہیں، تاکہ جو ابتدائی طلباء ہیں ان کے لیے یہ باتیں سمجھنی آسان ہو جائیں۔ تو جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو پھر ساتھ ہی زنجیری ترکیب جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ہم کرنے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک گزارش یہ ہے کہ نحویر ہے استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر جامع نظامیہ رضویہ علامہ عبدالحکیم شرف قادری نور اللہ مرقدہ، آپ کی جو نحویر ہے وہ طلباء کو لازمی زبانی یاد ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی جو آپ نے حاشیہ لکھا ہے، وہ جو شرف صاحب کا حاشیہ ہے، وہ حاشیہ جو ہے وہ زبانی یاد ہونا چاہیے۔ تو پھر انسان کو یہ ترکیب کرنا، بڑی بڑی کتابوں کے اندر جا کر الجھنا جو ہے وہ نہیں پڑے گا، اور ترکیب کرنے کو اتنی مشکل اس کے لیے نہیں ہوگی۔ تو آئیں ذرا سورہ فاتحہ کی ترکیب پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ آتا ہے سورہ۔ سورہ اس کا ویسے تو معنی ہوتا ہے ٹکڑا، تو یہ مضاف ہے، الفاتحاتی مضاف الیہ ہے۔ ہمیشہ مضاف الیہ کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ سورت مضاف ہے اور الفاتحہ مضاف الیہ۔ ترکیب یہ ہے کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ مرکب اضافی ہوا، مرکب اضافی اس مرکب کو کہا جاتا ہے جس کی پہلی جز مضاف ہوں اور دوسری جز مضاف الیہ ہوں، اور جب ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اردو کے اندر کا، کی، کے وغیرہ جو ہے وہ ترجمہ آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف کی ترکیب یہ ہے کہ بسم اللہ میں با یہ حرف جار ہے، با حرف جار ہے، حروف جارہ 17 ہے جو نحویر کے اندر موجود ہیں، اور اسم جو ہے یہ مجرور ہے اور یہ مضاف ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہم زنجیری ترکیب نہیں کرنے لگے کہ اسم کے بارے میں بتائیں کہ یہ اسم من سے یا وسم سے ہے۔ تو اسم جو ہے یہ مجرور ہے اور یہ مضاف ہے۔ لفظ اللہ، لفظ اللہ اس میں جلالت موصوف ہے، لفظ اللہ اس میں جلالت موصوف ہے۔ الرحمن یہ صفت اول ہے، الرحیم اس کی صفت ثانی۔ اب یہاں پر اس کی ترکیب کیا بنے گی؟ لفظ اللہ اس میں جلالت اپنی دونوں صفات سے مل کر، لفظ اللہ اس میں جلالت اپنی دونوں صفات سے مل کر یہ مرکب توصیفی ہو کر اسم مضاف کا مضاف الیہ ہوا۔ تو یہ لفظ اللہ اپنی دونوں صفات سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ اسم مضاف کا جو ہے یہ مضاف الیہ ہوا۔ مضاف جو ہے وہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر با جار کا مجرور ہوا، با حرف جار کا مجرور ہوا۔ جار اپنے مجرور سے مل کر اشرع و فعل کے متعلق ہوا، اشرع و فعل کے متعلق ہوا۔ یہاں پر ہم نے اشرع جو ہے وہ نکالا ہے، اس کی جگہ پر آپ تادیو بھی نکال سکتے ہیں، اقرع بھی نکال سکتے ہیں، یا جو بھی آپ نکالیں پھر اسی اعتبار سے آپ نے وہ صیغہ بتانا ہوگا، اس کا با وغیرہ جو ہے وہ بتانا ہوگا۔ اشرع و فعل کے متعلق ہوا، اشرع و فعل میں آنا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے۔ اب اشرع و فعل، اشرع یہ صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ اشرع صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف ادبا فتح یفتح، آنا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لفظاً، اور معنی جو ہے یہ جملہ انشائیہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی بسم اللہ شریف کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ کیا جاتا ہے اللہ کے نام سے شروع،
اللہ کے نام سے شروع۔ اب مارکیٹ کے اندر جتنے دوسرے ترجمے جن کے اندر یہ آتا ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو وہ ترجمے گرامیٹیکلی درست نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ تعالی فہو اقطع، ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو اس کے اندر برکت نہیں رہتی، وہ دم بریدہ ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی۔ تو جب یہ ترجمہ کر دیا کہ شروع اللہ کے نام سے، تو پھر اللہ کا نام تو بعد میں ہو گیا۔ اس لیے ہم ترکیب یہ کر رہے ہیں، ترکیب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کم از کم ترجمہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اب ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع۔ اس کے بعد ہے الحمد، الحمد یہ مبتدا ہے، للہ میں لام حرف جار ہے، لفظ اللہ اس میں جلالت موصوف ہے، ربی یہ مضاف ہے، العالمین مضاف الیہ ہے۔ ترکیب ان کی یہ ہوگی کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لفظ اللہ اس میں جلالت کی صفت اول ہوا، رب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، رب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس میں جلالت اللہ یعنی مرکب اضافی ہو کر، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس میں جلالت اللہ تعالیٰ کی صفت اول ہوا، تو مرکب اضافی ہو کر یہاں پر یہ لفظ کہہ سکتے ہیں کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور، مرکب اضافی ہو کر یہ صفت ہوا لفظ اللہ اس میں جلالت موصوف کی۔ الرحمن اس کی صفت ثانی ہے، الرحیم صفت ثالث ہے۔ مالک یوم الدین کے اندر مالک جو ہے یہ اس میں فاعل ہے اور یہ مضاف ہے، ایوم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، مالک مضاف کا، اور پھر آگے یہ مضاف بن رہا ہے الدین مضاف کا، مضاف الیہ کا۔ تو الیوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ پھر مضاف الیہ ہوا مالک مضاف کا، مالک مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ صفت رابع ہوگی اس میں جلالت اللہ کی، لفظ اللہ اس میں جلالت موصوف اپنی چاروں صفات سے مل کر مجرور ہوا، جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر، ثابتن صیغہ صفت جو محذوف ہے اس کے متعلق ہوں گے، ثابتن صیغہ صفت ہوگا، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگی، ثابتن صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں شبہ جملہ ہو کر اسمیہ ہو کر یہ خبر ہو جائے گا الحمد مبتدا کی۔ تو خیر یہاں تک تو ہم نے یہ کیا الحمد مبتدا ہے، للہ میں لام حرف جار ہے، اس میں جلالت اللہ موصوف ہے، رب مضاف ہے، العالمین مضاف الیہ ہے۔ اب ان دونوں کے ترکیب یہ ہے کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر، یہاں پر لکھ لیں مرکب اضافی ہو کر یہ لفظ اللہ اس میں جلالت کی صفت اول، الرحمن صفت ثانی ہے، الرحیم صفت ثالث ہے۔ مالک یوم الدین کے اندر مالک اس میں فاعل ہے، مضاف ہے، یوم مضاف الیہ ہے مالک کا، اور پھر آگے الدین کا یہ مضاف بن رہا ہے، مضاف الیہ مضاف، الدین جو یہ مضاف الیہ۔ اب یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مالک کا پھر خود مضاف الیہ بن جائے گا، مالک مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفتیں جو ہے وہ رابع بن جائے گی، لفظ اللہ اس میں موصوف۔ یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ما قبل مالک کے لیے یہ مضاف الیہ ہوا، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر لفظ اللہ اس میں جلالت کی صفت رابع ہوا، کی صفت رابع ہوا۔ اللہ اس میں جلالت اپنی چاروں صفات سے مل کر، لفظ اللہ اس میں جلالت اپنی چاروں صفات سے مل کر، پہلی صفت اس کی جو ہے یہ بن جائے گی، دوسری صفت رحمان ہے، تیسری یہ الرحیم ہے، اور چوتھی مالک۔ تو لفظ اللہ اس میں جلالت اپنی چاروں صفات سے مل کر لام جار کا مجرور ہوا، جار مجرور مل کر متعلق ثابت محذوف کے ہوں گے، ثابت شبہ فعل ہے، اپنی ہوا ضمیر، شبہ جملہ اسمی ہے، ثابت جو ہے نا یہ شبہ فعل ہے، اپنی ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر، اپنی ضمیر ہوا فاعل اور متعلق سے مل کر، متعلق کون تھا؟ للہ میں لام جار، متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوا الحمد مبتدا کے لیے، الحمد مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر یعنی الحمد مبتدا ہے، یہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا لفظاً، اور حکماً جو ہے یہ جملہ انشائیہ ہوا۔
تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ لفظ الحمد جو ہے یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا اپنے جو ہے وہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا لفظاً، اور حکماً جو ہے یہ جملہ انشائیہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کے جتنے بھی جملے جو خبریہ ہیں وہ حکماً انشائیہ ہی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے جو جملہ خبریہ ہوتے ہیں وہ حکماً جملہ انشائیہ ہی ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں یہ کل میں آپ کو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بتاؤں گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی نحوی ترکیب ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ ترکیب کسے کہتے ہیں۔ ترکیب کو سادے لفظوں میں سمجھنے کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ ترکیب کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، لفظوں کو جوڑنا۔ انسان کے دماغ کے اندر کئی الفاظ ہوتے ہیں، ان کو ترتیب دینا، ایک خاص ترتیب دینا کہ وہ ترتیب کسی مرادی معنی تک جو ہے وہ پہنچا دیں، کسی با محاورہ معنی تک جو ہے وہ پہنچا دیں۔ جیسے آپ کسی بھی چیز کی ترکیب کر لیں، مثلاً آپ نے کوئی کھانا بنانا ہے تو آپ اس کی جو ہے وہ بریانی بنانی ہے تو اس کی آپ ریسپی پوچھتے ہیں، تو جو ترتیب ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ایک ترتیب کے ساتھ پکاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ بریانی بن جاتی ہے۔ اسی طرح اور ہیں بے شمار، کوئی گھر بنانا ہے تو اس کی آپ خاص ترکیب کرتے ہیں، مدرسہ بنانا ہے تو اس کی خاص کوئی ترکیب کرتے ہیں۔ تو ترکیب کا معنی ہوتا ہے کہ جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو جوڑ کر کسی جو ہے وہ ایک نئے مقصد تک، ایک منزل تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ترکیب کا معنی ہوتا ہے جوڑنا۔ الفاظ قرآن پاک کے جو ہیں جس طرح ہم نے بسم اللہ شریف کے جو الفاظ تھے ان تمام کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد ترکیب کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کا ایک درست معنی کر دیا۔ اسی طرح الحمد شریف جو ہے اس کی آپ ترکیب کر رہے ہیں، ترکیب کریں، اور اس کے ساتھ ہی آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ترجمہ جو ہے کنز الایمان شریف پڑھیں تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ ترکیب کا کیا فائدہ ہے، صیغوں کا کیا فائدہ ہے۔ جب آپ بلاغت کا قرآن پاک کے اوپر اجرا کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بلاغت کا کیا فائدہ ہے۔ تو یہ جو فنون مدارس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، صرف ہے، نحو ہے، بیان ہے، بدیع ہے، بلاغت ہے یا منطق ہے، آپ اس کا قرآن پاک کے اوپر جتنا زیادہ اجرا کریں گے اتنا ہی قرآن پاک کا مفہوم آپ کے ذہن کے اندر آئے گا، قرآن پاک کے معنی آپ کو سمجھ آئیں گے، قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے اتنی ہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو وہ وسیع ظرفی جو ہے وہ عطا فرمائے گا، آپ کا ذہن جو وہ کھل جائے گا، ایک خاص ملکہ، ایک خاص صلاحیت ترجمہ کرنے کو آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا مفہوم مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔